بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ ربیع الاول کی برکات حاصل کرنے کے لیے خواتین و حضرات میں یہاں حاضر ہوں بلال کتب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن۔ خواتین و حضرات، عجیب بات ہے کہ دنیا میں جب تک ہم اس دنیا میں ہیں دو خوف سے ہماری جان کبھی نہیں چھٹتی، ایک بھوک کے خوف سے اور ایک موت کے خوف سے۔ اور ان دونوں خوف کو اگر کوئی چیز پامال کرتی ہے، کوئی دل سے نکالتی ہے، تو وہ صرف خداوند کی یاد نہیں، خداوند کا دل پہ وارد ہونا۔ جب خدا دل پہ وارد ہوتا ہے تو وہاں سے خوف اور حزن جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کبھی اس چیز سے خدا گواہ ہے خوف نہیں آیا کہ خدا بھوک سے مار دے گا، کیونکہ رزق اللہ کا ذمہ ہے۔ اور اس بات سے بھی کبھی خوف نہیں آیا کہ خدا جانے کہاں موت عطا کر دے۔ صرف دعا یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ موت عطا کرے، اللہ قبر ضرور نصیب نہ کرے۔ لیکن خدا کی قسم، ان لوگوں سے مجھے ضرور ڈر لگتا ہے جو خوف خدا نہیں رکھتے۔ میں ہمیشہ اور اکثر ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ یہاں تک کہ دیکھیے، جو رحمت العالمین ہیں، ان کی رحمت جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پہ کیسی ہے۔ ایک جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی تھا اور 500 سال عبادت کرتا رہا، اور اتنی عبادت کی کہ اپنی پلک بھی نہیں جھپکتا تھا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھے ایک دریا میں ایک ایسے جزیرے پہ آباد کرتے جہاں کوئی خلق نہ ہو۔ اللہ نے اس کو وہاں آباد کیا، پھر وہاں پہ ایک انار کا درخت اگایا اور اس کو وہاں پہ رزق مہیا کیا، پھر وہاں میٹھے پانی کا چشمہ نکالا۔ پھر شخص نے اللہ سے ایک اور درخواست کی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت عطا کرنا۔ 500 سال کے بعد اللہ نے اس کو سجدے کی ہی حالت میں موت عطا کی۔ جب اللہ کے سامنے بزرگ حاضر ہوئے تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میری رحمت کے وسیلے اور صدقے سے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ بزرگوں کو بڑا عجیب لگا، کہا اللہ آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ 500 سال میں نے آنکھ نہیں جھپکی آپ کی عبادت میں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا، اور میں حالت سجدے میں آیا، تو اب بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری رحمت کے وسیلے سے جنت میں چلے جاؤ، کیا میری عبادت کا کوئی اجر مجھے نہیں ملے گا؟ اللہ نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر میزان قائم کرتے ہیں۔ پھر میزان کو قائم کیا گیا، اور 500 سال کی عبادت کو ایک طرف رکھ کے جب اس کے اجزاء کی نعمت کو گنا گیا تو صرف اس کی آنکھوں کی جو پلک تھی اس کا صدقہ 500 سال کی عبادت ایک طرف پایا۔ پھر اللہ نے کہا میں تجھے کہتا تھا نا، تو صرف میری رحمت کے عوض ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے خواتین و حضرات، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے تھے، صحابہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری مغفرت تو آپ فرمائیے گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے گا، آپ یہ فرمائیے اللہ آپ کی مغفرت کیسا کرے گا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ کہتے تھے صرف اللہ کی رحمت سے، صرف اللہ کی رحمت سے۔ خواتین و حضرات، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس کی عبادت تو اپنا درجہ رکھتی ہے، لیکن میں اس مہینے کو بڑے ہی ادب سے اور ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں، عبادت کی نظر سے نہیں، میں اس مہینے کو محبت اور عشق کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور آج اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان خصوصی ہے، اس مہینے کا کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس مہینے میں تو جو آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا ایک مقام دیا، ایک بڑا موقع دیا، اجر دیا کہ وہ اللہ کے رسول کا نام لیں۔ اور پھر جو جتنا بڑا عاشق ہو، اس کے عشق کی ابتدا اور انتہا ہم اس کے دل سے نہیں جان سکتے، لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کا یہ پیغام جو حدیث قدسی تک پہنچا کہ جس شخص نے میری محبت میں ایک آنسو بھی بہا دیا، میں نے دوزخ کی آگ اس پہ حرام کر دی، تو خدا کی قسم میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ خدا عاشق رسول کے آنسو کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انہی عاشقوں میں سے بہت ہی میرے محبوب، اور جن کی آواز میں تب سے سن رہا ہوں جب سے مجھے شعور ہے، مرغوب حمدانی صاحب حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ کو دعوت کلام دینے سے پہلے ایک عاجزی سے سوال کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ دل آپ جتنا گداز ہم بھی کر سکیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی، جیسے آپ رحمت کا ذکر فرما رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب اور بے شمار ہیں نا، بے شک ہے۔ اسی طرح دل کا جو سوز و گداز ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔
یہ بھی اللہ جس کی کو وہ عطا کرے اس کو کیف و سرور ہوتا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہو چاہے وہ سن رہا ہو. کیا بات ہے. آپ بھی بے شمار جگہ آپ کو دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ آپ بھی اشک بار ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے نا. بے شک ہے. حضرت کیا ہدیہ کیجیے گا؟ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے دی شان. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے دی شان. سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، نور کا پیکر چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. کفر و شرک کی کانی گھٹائیں ہو گئی ساری دور. مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. کیسا سما ہوگا
جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، کیا خوب سما ہوگا، کیا سامنے جا کر ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کر ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی چھڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی چھڑی ہوگی، کیا خوب سما ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، یہ طیبہ زبیر تھیں جو ہدیہ پیش کر رہی تھیں، اور کیا اشکوں کی بارش۔ مرغوب بھائی، آپ کی اجازت سے ایک ہدیہ کروں آپ کو بات۔ آپ جب نعت فرما رہے تھے، ہدیہ کر رہے تھے، تو جب آپ نے رسول کے لیے لفظ یتیم کہا نا، اس وقت سے میرا دل اسی بات میں اڑا ہوا ہے۔ اور کیسا یتیم ہے، ذرا غور فرمائیے اس بات پہ، جو تمام امت کے یتیموں کو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو یتیم نہ کہنا، تمہارا باپ میں ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ امام علی کرم اللہ کا قول ہے کہ دو ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ظالم ہوتے ہیں، ایک مظلوم ہوتے ہیں۔ پھر کہا اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں ظالموں میں سے نہیں بنایا، جبکہ مظلوم ہونا ہے بڑی مشکل بات۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تو آپ کو بڑی امید تھی طائف کے لوگوں سے، کیونکہ وہ مائی حلیمہ کا ماں کا شہر تھا۔ تو آپ کا خیال تھا کہ میں جاؤں گا تو لوگ یہاں ضرور
کوئی دل میں نرم گوشہ رکھیں گے کہ ماں حلیمہ کا بیٹا آیا ہے ہمارے پاس. پھر جو ہوا تو وہ ہوا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں 2 وادیوں میں 2 پہاڑوں میں ان کو تہہ کر دوں, دفن کر دوں. تو جو رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے نا, یہ ہے تبلیغ اور یہ ہے دعویٰ. محمد کہتے ہیں جبرائیل سے ایسا نہ کرنا, مجھے ان کی آنے والی اولادوں میں سے امید ہے کہ وہ دین پر آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان یہ آس دیکھیے. واہ واہ. اور پھر اگر ان سے امید ہے نا, تو خواتین و حضرات یہ بات دل سے توجہ کرنی اس بات پہ. یہ ہے عشق جو کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں اپنی رحمت سے اور اللہ کے رسول کے وسیلے سے لکھا. اور جب کوئی عاشق رسول کلام رسول پڑھتا ہے نا, تو خدا کی قسم اس کے گلے سے آواز نہیں نکلتی, واہ, سبحان اللہ. آواز نکلتی ہے دل سے بے شک. اور پھر دل میں اتر جاتی ہے. ہدیہ کرنے تشریف لا رہی ہیں, انتہائی عقیدت سے پڑھنے والی. اور پھر کیا پڑھتی ہیں حضرت, آپ نے بھی سنا ہوگا, ہماری پیاری بہن ہے ہنا نصر اللہ. ہنا, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ فرمائیے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. کرتے ہیں مال وہ دامن بچھا کے دے. کرتے ہیں مال وہ دامن بچھا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. اور ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار. ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے. تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے. کیونکہ بات بگڑی تیری چوکھٹ پہ بنی دیکھی ہے, جھولی منگتوں کی اسی در پہ بھری دیکھی ہے. اور میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں. ارے جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے, تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دے. ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے. اور خیرات دے کے کہتے ہیں منگتے کی خیر ہو. منگتے کی خیر ہو, بن مانگے خیر ملتی ہے, آزما کے دے. بن مانگے خیر ملتی ہے, آزما کے دے. کرتے ہیں مالا
مال وہ دامن بچھا کے دے، اور واصف تیری واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی کہ الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دے، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دے۔ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن بچھا کے دے، مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دے، کیونکہ کرتے مال وہ دامن بچھا کے دے، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دے، اور بن مانگے خیر ملتی ہے، آزما کے دے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. حضرت ہدیتاً پیش کر رہا ہوں یہ بات کہ جیسے اللہ نے کہا نا کہ جو میری اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے میری اطاعت کی. حضرت انس راوی کرتے ہیں اس بات کو کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ نے سوچا کہ ام ایمن رضی اللہ کے گھر رسول پاک اکثر تشریف لے کے جایا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کے گھر چلتے ہیں. دیکھیے سنت کی پیروی غور کیجئے کہ جن کو وہ ملتے تھے ان سے ہم بھی ملیں. ام ایمن رضی اللہ کے گھر پہنچے تو ام ایمن دونوں کو دیکھ کے رو پڑی. ام ایمن کو روتے دیکھ کے حضرت ابو بکر نے شفقت سے کہا کہ دیکھو ام ایمن، جو اللہ کی رضا ہمیں اس پہ راضی ہونا ہی ہے، محبت اپنی طرف، لیکن جو اللہ کی رضا راضی ہونا ہے. اب یہ ذرا عقیدت اور توحید کا فلسفہ جدا نہ کیجئے. یہاں پہ ذرا دیکھیے ام ایمن کہتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ سے، ابو بکر میں رسول کے جانے پہ اور خدا کے فیصلے پہ نہیں رو رہی، میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ اب آسمانوں کی بات ہم تک کوئی لانے والا قیامت تک نہ آئے گا. یہ وہ جو آسمانوں کی باتیں ہم تک لے کر آتا تھا. کیسے عاشق رسول، کیسی بات. غور کیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کھڑے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو ایک کم بخت آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے برا بھلا کہنے لگا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، اس کو کہتے ہیں بے شک تو سچ کہتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ کو بات بڑی ناگوار گزری کہ میرے رسول کو کوئی برا کہہ رہا ہے، اور محمد جو ہیں یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ تو جھوٹا ہے، تو بد نصیب ہے، کہہ رہے ہیں تو بے شک تو بالکل سچ کہہ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو بکر کا دل بھرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ سچے نبی ہیں، آپ سچے پیغمبر ہیں، آپ سچے. جب ساری تعریفیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کر چکے تو ہر جملے میں حضرت ابو بکر کے رسول پاک پھر کہتے رہے ابو بکر تو بھی سچا ہے. اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرمائیے، وہ بھی بد نصیب سچا اور میں بھی سچا، یہ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ محمد کہتے ہیں ابو بکر سے کہ ابو بکر، میں تو صرف اس کائنات کا ایک آئینہ ہوں، جو شخص جیسا ہوتا ہے وہ مجھ میں ویسا ہی اپنا عکس دیکھتا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. واہ. اس حدیث کو ہدیہ کرتے ہوئے، اگر میرا رسول آئینہ ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو اس کی محبت میں نکل آئے تو یہ عکس اسی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سبحان اللہ. اس میں ہمارا نفس شامل نہیں ہے. میں انتہائی ادب سے اپنی پیاری بچیاں شبینہ، ماجدہ، آپ کو درخواست کرتا ہوں آپ آئیے اور سلام پیش کیجیے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لا